اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم ہوا فی الشان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات پر محمد حضرات، اس سال اس عشرہ مجالس کا موضوع ہے قول رحمان اور مولا علی کی شان۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ انشاءاللہ اپنی کم علمی اور بے بذاتی کی اعتراف کے ساتھ بارگاہ مرتضوی میں جو مجھ جیسے حقیر و فقیر سے ممکن ہوگا نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کروں۔ عزیزوں، میں نے سورہ رحمان کی 29ویں آیت کے آخری ٹکڑے کو اور 30ویں آیت کو عنوان بیان قرار دیا۔ 29ویں آیت کے آخری ٹکڑے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل یوم ہوا فی الشان۔ اس کا ترجمہ جو ہمارے یہاں قرآن مجید
موجود ہیں ترجمے کے ساتھ، ان میں یہ ہے کہ اللہ ہر روز، ہر دن، ہر وقت، ہر پل مخلوق کے کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، مصروف۔ اور تیسری آیت کا ترجمہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ انشاءاللہ کل سے مفصل طور پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ آج بہرحال پہلی محرم ہے، آج مجلس نہیں بلکہ مجلس کی تمہید ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزوں، کل یوم ہوا فی الشان کی تفسیر اس طرح کی جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف شان خدا ہے۔ یہ آفتاب جو مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب بغروب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی شان۔ یہ آفتاب کا جانشین بن کے شب میں جو چاند آسمان پہ نمودار ہو رہا ہے، یہ اللہ کی شان۔ یہ جو رات کے سناٹے کو اور تنہائی کو ستارے دور کر رہے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ آسمان جو اتنا بلند ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ زمین میں جو وسعت ہے اور جو زمین اپنے مرکز پر گردش کر رہی ہے اور سورج کا طواف کر رہی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ کہکشاں جو پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، یہ خلائیں جو قائم ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ جو دریاؤں میں روانی ہے، ہواؤں میں طغیانی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی شان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و جو کچھ کائنات میں ہے وہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ عجب مزاج ہے لوگوں کا، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی شان سورج کی روشنی سے ظاہر ہو رہی ہے تو کوئی معترض نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی شان ستاروں سے ظاہر ہو رہی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی شان چاند کی چاندنی میں نمودار ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری سانس کی آمد و شد میں اللہ کی شان موجود ہے تو کوئی معترض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علی کی شان اللہ کی شان ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، تو ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جب چاند اللہ کی شان کو ظاہر کر سکتا ہے تو چاند کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا، آپ غور فرما رہے ہیں، جب سورج سے اللہ کی شان ظاہر ہو سکتی ہے تو سورج کو اپنے اشارے پر واپس بلانے والا، جب ستارے سے اللہ کی شان ظاہر ہو سکتی ہے تو ستارے کو اپنے در پر بلانے والا، آپ غور فرما رہے ہیں۔ اگر مظہر صفات و ذات کبریا نظر آئے تو حیرت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، اس سال انشاءاللہ مجالس کا موضوع بالکل جداگانہ رہے گا۔ آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ محسوس کریں گے تو محسوس ہوتے جائیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس سال کی مجالس کو آپ سماعت فرمائیں۔ عزیزوں، ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حقوق اہل بیت بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم پر تبرع کا الزام لگاتے ہیں، اور اگر ہم شان اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ہم پر غلو کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں ایک زبردست الزام ہم جیسے ذاکرین پر لگتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ ذرا سے اگر فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب غلو ہو رہا ہے، غلو ہو رہا ہے، حدود سے تجاوز لوگ کیے جا رہے ہیں، اور ہم کو یہ حدیثیں سنائی دے جاتی ہیں کہ غالی کے لیے جنت نہیں ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ غالی کی رسول شفاعت نہ کرائیں گے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ غالی کے لیے خلد نہیں ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ غالی کو آب کوثر نہ ملے گا، ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ غالی کی شفاعت نہ ہوگی، ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ غالی کی نجات نہ ہوگی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، آپ غور فرمانا جو میں عرض کر رہا ہوں، اور ہم کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جو غالی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو مقصر ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور صلوات برابر محمد و آل محمد۔ لیکن سنیے عزیزوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو مقصر ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو غالی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، یعنی جو آگے بڑھ جائے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو پیچھے رہ جائے، آپ غور فرمائیں، ایک صلوات برابر محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہمیں غالیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، ہمیں غالیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، ہمیں غلو کرنے والوں سے کوئی علاقہ نہیں ہے، ہمیں غلو کرنے والوں سے کوئی عقیدت نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی وکالت منبر پر بیٹھ کے کریں کہ صاحب جو غلو کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو غلو کرے گا اس کو آب کوثر ملے گا، جو غلو کرے گا اس کی نجات ہوگی، جو غلو کرے گا اس کے مرتبے بڑھائے جائیں گے۔ ہم ایسا کچھ نہیں کہتے، آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کہتے، لیکن ہاں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کچھ ماحول، اب دیکھیں میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں، ایک ایک آدمی توجہ کے ساتھ سنیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ لفظ غلو پیدا ہی ہوا ہے اہل بیت کے لیے۔ ایک صلوات برابر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک اور صلوات برابر محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اجی ذرا سی بات میں غلو ہوتا ہے، وہاں کسی کی سمجھ میں غلو نہیں آتا۔ کسی کے بچے کو آپ نے دیکھا کہ چاند جیسا بچہ ہے، آپ غور کر رہے ہیں یہ بھی غلو ہے، کچھ آپ غور کر رہے ہیں یہ بھی غلو ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ نے کہا فرشتہ جیسے ہیں، یہ بھی غلو ہے، آپ کچھ غور کر رہے ہیں یہ بھی غلو ہے۔ آپ نے علماء اور ذاکرین کی شان میں القاب استعمال کرنا شروع کیے، میرا جیسا آدمی، آپ کا ایسا میسا میں عصر، یہ بھی غلو ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بھی غلو ہے۔ دیکھیں میں نے اپنے لیے کہا، اب سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے لیے کہیں۔ صلوات برابر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک اور صلوات برابر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک اور صلوات برابر محمد و آل محمد۔ یہ بڑے بڑے القاب اپنے چاہنے والوں سے منسوب کرنا، یہ بھی تو غلو ہے بھائی، لیکن وہاں کسی کو غلو نظر نہیں آتا۔ کسی کے سلسلے میں کچھ کہہ دیا جائے، کسی بادشاہ کو ذل الہی کہہ دیا جائے تو غلو نظر نہیں آتا، لیکن اگر مولا کو نور الہی کہہ دیا جائے، آپ غور فرما رہا تو لوگ کہتے ہیں صاحب غلو ہو گیا، آگے بڑھ گئے، حدود سے تجاوز کر گئے۔ انشاءاللہ ان مجالس کا موضوع یہی رہے گا۔ آج جو لوگ آ گئے ہیں وہ کل آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ یہ سننے کے لیے آنا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا تو ذرا سی باتوں میں لوگوں کو غلو نظر آنے لگتا ہے کہ صاحب آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ بے شک غالی بخشا نہ جائے گا، بے شک غالی گناہگار ہے، بے شک غلو کرنے والے کی جنت میں انٹری نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی سمجھیے کہ ہر شخصیت کے سلسلے میں غلو کا امکان ہے، لیکن علی کے سلسلے میں غلو کا امکان ہی نہیں۔ نعرہ
دیکھیں مولا علی کے سلسلے میں غلو کا امکان ہی نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, مولا علی کے سلسلے میں غلو کا امکان ہی نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, مولا علی کے سلسلے میں غلو کا امکان نہیں ہے. اور علی کے سلسلے میں غلو کا امکان, دیکھیں آپ میری طرف متوجہ ہے, مولا علی کے سلسلے میں غلو کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر جانا. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر جانا. غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر جانا. اور اول روز کائنات سے آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو علی کی حد جانتا ہو. بھائی کون سا روایت پڑھے محمد والے تو جب کوئی جانتا ہی نہیں, غور کریں آپ, جب کوئی جانتا ہی نہیں تو کوئی غلو کیا کرے گا؟ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو حدود سے تجاوز کیا کرے گا؟ غور کریں آپ, حدود سے تجاوز کیا کرے گا؟ اب سنیے عزیزوں, غلو کہا کسے جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے غلو کسے کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے نہ معلوم کیسے کیسے لوگ جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولا علی کے سلسلے میں جو لوگ حدود سے ایسے تجاوز کرتے ہیں کہ علی کو حدود ربوبیت میں داخل کر دیتے ہیں. استغفر اللہ, ہے کہ علی کو حدود ربوبیت میں داخل کر دیتے ہیں. اب کوئی شخص جس کے دل میں ولائے اہل بیت ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. جملہ عرض کر رہا ہوں, اما کیا بچے ہو, کس کی مجال ہے کہ علی کو کہیں داخل کرے یا علی کو کہیں سے خارج کرے؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ارے کس کی ہمت ہے جو اسے کسی حد میں داخل کرے جو پس پردہ معراج بولنے والا. آپ غور فرما رہے ہیں, لیکن میں اس وقت ایک دوسری بات آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے بھائی, حقیقت میں مسئلہ صرف اور صرف محبت کا ہے. سنیں وکیل صاحب, صرف محبت کا مسئلہ. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شبہات پیدا نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھتے ہیں, قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. سنیں سارا مجمع, میں عوام باتیں نہیں کر رہا ہوں. قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سنا آپ نے؟ میں بچوں کو بتا رہا ہوں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ اے ہمارے رب, تو ان دونوں پر, یعنی ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جیسے بچپنے میں, نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا, جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے. آیت ایک ہے, لفظ رب دو بار استعمال ہوا, ایک جگہ اللہ کے لیے, ایک جگہ ماں باپ کے لیے. نہ معلوم کتنے ایصال ثواب کی مجلسوں میں خود میں نے یہ پڑھا کہ اللہ بھی رب ہے اور اس نے ہمارے ماں باپ کو بھی رب کہا, چاہے وہ بانی مجلس ہو یا حاضرین مجلس ہو. کسی نے آگے ہم سے نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھ دیا, کتنا غلو ہو گیا. کیا سن رہے ہیں آپ, غور فرما رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ توحید رخصت ہو گیا. رب تو وہ ہے, جب وہ رب ہے تو ماں باپ کیسے رب ہے؟ سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماں باپ کیسے رب ہے. کیوں سمجھ میں آ جاتا ہے؟ اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماں باپ سے محبت ہے. کیا سنا آپ نے؟
ہوتا, کوئی سوال ذہن میں نہیں آتا, کوئی اعتراض وارد نہیں کرتا. کیوں کہ ماں باپ سے محبت ہے تو ماں باپ کا رب ہونا سمجھ میں آتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ماں باپ سے محبت ہے تو ماں باپ کا رب ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شبہات پیدا نہیں ہوتے, جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سوالات ذہن میں نہیں آتے. تو اب اگر فضیلت علی سن کے تمہارے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو یہ سمجھ لو فضیلت میں کمی نہیں ہے, محبت میں کمی ہے. ایک صلوات برابر محمد کمی فضیلت میں نہیں ہے, کمی جو ہے وہ محبت میں ہے. لہذا سوال پیدا ہوتا ہے, لہذا ذہن میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے, وہ کیسے, یہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ غور کر رہے ہیں عزیزوں, لیکن اب سنیے پورا مجمع توجہ کے ساتھ سنیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہے غلو اور ایک چیز ہے تقصیر. ایک چیز ہے غلو, ایک چیز ہے تقصیر. کچھ عرض کر رہا ہوں میں, ایک چیز ہے غلو, ایک چیز ہے تقصیر. اور یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے میں کچھ عرض کر رہا ہوں. غلو کے معنی ہے بڑھا دینا, تقصیر کے معنی ہے کم کر دینا. آپ کچھ غور کر رہے ہیں, غلو کے معنی ہے بڑھا دینا, تقصیر کے معنی ہے کم کر دینا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی و مع القرآن والقرآن و مع علی. بڑی قیمتی چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو علی سمجھ میں آ جائیں گے, اگر علی سمجھ میں آ جائیں تو قرآن سمجھ میں آ جائے. سنیے عزیزو, ہمارے علماء نے لکھا کہ قرآن کے سلسلے میں انسان کمی تو کر سکتا ہے مگر زیادتی نہیں کر سکتا. ہائے ہائے ہائے, کیا سنا آپ نے, کیا عرض کر دیا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ کمی تو کر سکتا ہے, زیادتی نہیں کر سکتا. سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں, کسی نے 5 ہی پڑھی, یہ تو ممکن ہے. کیا سننا ہے آپ نے, کیا عرض کرا. خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے, کسی نے 5 ہی پڑھی, 2 آیتیں نہ پڑھی, یعنی کمی تو کر سکتا ہے, تقصیر تو کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ ہم اپنی طرف سے بنا کے سورہ رحمان, سورہ حمد میں 2 آیتیں شامل کر دیں تو یہ اس کے امکان سے باہر ہے. ارے کیا سننا ہے آپ نے, کیا عرض کر رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے سلسلے میں بھی تقصیر ممکن ہے, غلو کا امکان نہیں ہے. ایسے ہی میرے مولا کے سلسلے میں تقصیر ممکن ہے, غلو کا امکان ہے. ارے صلوات محمد آپ غور کر رہے ہیں, تقصیر ممکن ہے. اور یہ بھی سنیں, اب آپ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن میں عرض کروں کہ گمراہی کی اصل, گمراہی کی بنیاد, سن رہے ہیں آپ, گمراہی کی بنیاد, گمراہی کی اصل غلو نہیں ہے, تقصیر ہے. کیا سن رہے ہیں آپ, غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں. یعنی گمراہی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ تقصیر سے ہوئی ہے, غلو سے نہیں ہوئی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ, خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو دنیا میں پہلا لعنتی نظر آیا وہ غلو کا مجرم نہیں تھا, تقصیر کا مجرم تھا. کیا سن رہے ہیں آپ, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, دنیا میں جو پہلا لعنتی نظر آیا وہ غلو کا مجرم نہیں تھا, تقصیر کا مجرم تھا. اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ جو پہلا مردود نظر آیا وہ غالی نہیں تھا, مقصر تھا. کیا سن رہے ہیں آپ, وہ غالی نہیں تھا, مقصر تھا. آپ سوچ رہے ہیں یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے گمراہی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلا گمراہ کائنات میں کون ہے؟ دیکھیں ہر طرف سے آواز آ رہی ہے, ابلیس, شیطان. اب یہ سوچ سمجھ کے مجھے مجمع بتائے کہ ابلیس نے جو خطا کی, جو گناہ کیا, وہ غلو تھا یا تقصیر تھی؟ خدا کے لیے کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں, وہ غلو تھا یا تقصیر تھی؟ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے سلسلے میں اس نے غلو کیا یا تقصیر کی؟ تو ہر آدمی جواب دے گا کہ غلو نہیں کیا بلکہ تقصیر کی. تو اس لیے کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, اور انکار کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے,
میں اس سے افضل ہوں. کیا سمجھ رہے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آدم کی شان گھٹائی، بڑھائی نہیں. کیا سمجھ رہے آپ؟ بات فرما رہے ہیں آدم کی شان. ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد. میرے خیال میں بات کچھ زیادہ دقیق ہوتی جا رہی ہے. میں بچوں کے لیے بہرحال مجلس پڑھتا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ بات کو آسان سے آسان کر دیا جائے. انشاءاللہ 9 دنوں میں یہ بہت ہی دقیق قسم کا موضوع ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آسان سے آسان لفظوں میں بچوں تک پہنچا دوں، اس لیے کہ مجھے کوئی روب علم ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا میسج اور میرا پیغام جو ہے وہ بچے تک پہنچ جائے. لہذا میں آسان سے آسان لفظوں میں بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ابھی تو سنیے ابلیس نے کیا کیا ابلیس نے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں سجدہ نہیں کروں گا؟ کہا اس لیے نہیں کروں گا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا. غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آگ کو مٹی پر فضیلت دی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس نے آگ کو مٹی پر فضیلت دی، لہذا وہ لعنتی ہوا، مردود بارگاہ قرار پایا. کیوں مردود بارگاہ قرار پایا؟ کہ اس لیے مردود بارگاہ قرار پایا کہ اس نے آدم کے سلسلے میں تقصیر سے کام لیا. اللہ نے جو آدم کی شان بنائی تھی اس نے محسوس نہیں کیا، اس پر تقصیر کی، اس نے کچھ کمی کی. اس نے کہا آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے. اب مٹی کیا ہے؟ کہ مٹی کو تراب کہتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ ایک بات سمجھ میں آئی کہ ابلیس اس لیے ملعون ہے کہ اس نے تراب کے سلسلے میں تقصیر کی. دیکھیے ابھی میں وہ نہیں عرض کرنے جا رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس نے تراب کے سلسلے میں تقصیر کی، اس کی سمجھ میں تراب کا مرتبہ نہیں آیا. اللہ نے کہا اگر تراب کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نکل جا، تجھ پر لعنت ہو. تجھے حیات تو مل جائے گی مگر نجات نہ ملے گی. غور کیا آپ نے؟ تجھے زندگی تو مل جائے گی مگر بندگی نہ ملے گی. تو زندہ تو رہے گا مگر بندہ نہیں رہے گا. اب تیرا عالم یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی گناہ کرے اس پہ تیرا حصہ ضرور ہوگا. غور کیا آپ نے؟ دنیا میں کوئی گناہ کرے اس میں تیرا حصہ ضرور ہوگا. اور عالم تو یہ ہوگا کہ جو تیرے پیرو ہوں گے وہ بھی تیرے نہ رہیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں؟ وہ گناہ تو تیرے ہی کہنے سے کریں گے لیکن الزام بھی تجھی کو دیں گے. گناہ کر کے بھی کہیں گے کہ بھئی شیطان نے بہکا دیا اور شیطان کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی اور شیطان کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا. تو یہ کس کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا؟ کہ جس نے تراب سے انکار کیا. سنیے عزیزوں، آج میں ایک بہت تاریخی بات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو. اور بزرگ حضرات سے اور جو علماء کرام یہاں تشریف فرمائے جو خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں خصوصی داد چاہوں گا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہ سنی ہو جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. عزیزوں، خدا لعنت کرے فقیر شام پر. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جس نے 70,000 ممبروں سے مولا علی پر سب و شتم کرایا. آج لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، تقریروں میں اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کے نام پہ انجمنیں بنائی جاتی ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اس ایام زادے کا یوم منایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کہ مستند ترین عالم اہل سنت مولانا ابو العلا مودودی کے شاگرد رشید ملک غلام علی نے
دیکھیے پورے حوالے کے ساتھ بات آپ کے حوالے ہو رہی. مولانا مودودی کے شاگرد رشید ملک غلام علی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا، اپنے مستند ترین علماء کی کتابوں کے حوالے سے. کتاب میرے پاس رکھیے. ملک غلام علی نے تحریر کیا کہ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ سے، اب ان کے الفاظ ہیں لہذا میں دہرا رہا ہوں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور معاویہ کے سلسلے میں سوال کیا. اور جب عبداللہ نے یعنی احمد ابن حنبل کے بیٹے نے اپنے باپ سے مولا علی اور اس شخص کے بارے میں سوال کیا تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ علی کے دشمن بہت تھے. سن رہے ہیں آپ؟ احمد ابن حنبل نے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ علی کے دشمن بہت تھے، اور جب ان دشمنان نے علی کو علی کی ذات مبارکہ میں، علی کی ذات مبارک میں کوئی نقص یا کوئی خامی یا کوئی عیب نظر نہیں آیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے کہ جب علی کی ذات میں کوئی نقص یا کوئی خامی یا کوئی عیب نظر نہیں آیا کہ جس کو یہ بیان کر کے اپنی عداوت کا اظہار کرتے، تو یہ لوگ ایک ایسے شخص کے فضائل میں غلو کرنے لگے کہ جو علی سے لڑنے کے لیے آیا. کیا سنا ہے آپ نے؟ کیا عرض کرا؟ کیا سنا آپ نے؟ ایک ایسے شخص کے فضائل بیان کرنے لگے کہ جو علی سے جنگ کرنے کے لیے آیا. امام احمد ابن حنبل نے ایک بات کی وضاحت کر دی کہ چونکہ علی سے عداوت تھی لہذا ایک ایسے آدمی کی طرف رجوع کر لیا کہ جو علی سے لڑنے کے لیے آیا. میں کیا عرض کر رہا؟ علی سے لڑنے کے لیے آیا. اب یہ آپ بھی سمجھ لیجئے، آپ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی علی کے مقابلے پر آنے والے یا آنے والی کے سلسلے میں آپ کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں بھی تھوڑی تھوڑی علی. صلوات پر محمد وآلہ ایک اور صلوات پر محمد وآلہ ایک صلوات اور پر محمد وآلہ اور سنیے عزیزوں غور کر رہے ہیں آپ؟ بہرحال یہ موضوع پھر کسی دن کے لیے اٹھا رکھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزوں سنیے، چونکہ علامہ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس بات پر سخت اعتراض کیا تھا کہ مولا علی پر سب و شتم کیا گیا اور شام کے ناجائز حاکم نے اپنے گورنروں کو یہ حکم دیا کہ نماز جمعہ کے بعد خطبے میں مولا علی کو برا بھلا کہا جائے، اور مردود بارگاہ نبوت حکم بن عاص کا بیٹا مروان، جس پر نبی نے اس وقت لعنت کی تھی جب وہ اپنے باپ کے صلب میں تھا. غور کیا آپ نے؟ جب وہ اپنے باپ کے صلب میں تھا اس وقت اس پہ لعنت کی. وہ مروان علی اعلان ممبر کوفہ سے مولا علی کی شان میں نازبہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا تھا
اور چونکہ علامہ مودودی نے اس کے اوپر سخت تنقید کی، لہذا محمد تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں علامہ مودودی کا جواب دیا اور اس میں مروان کی وکالت کی، اور مروان کی وکالت میں یہ لکھا کہ وہ علی پر سب و شتم نہیں کرتا تھا۔ اب سنیے عزیزوں، ہو سکتا ہے یہ بات آپ پہلی بار سن رہے ہو لیکن انشاءاللہ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ سب و شتم نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ خطبے میں مولا علی کو ابو تراب کہتا تھا تنزن۔ دیکھیے میں موضوع سے الگ تو نہیں، ابو تراب کہتا تھا تنزن۔ اور پھر اس کے آگے انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے مولا علی کو یہ لقب دیا تھا ابو تراب کا، جس کے معنی ہیں مٹی کا باپ، اور چونکہ عربی میں ابو جو ہے وہ والے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ مولا علی کے لیے یہ لقب ان معنوں میں استعمال کرتا تھا، گویا ابو تراب کے لقب کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کو اس نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ محمد تقی عثمانی نے اپنی کتاب، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، لیکن ملک غلام علی نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ یہ رسول اللہ نے جو لقب مولا علی کو دیا تھا ابو تراب کا، یہ اس کو مذاق میں استعمال کرتے تھے اور مولا علی کا معاذ اللہ اس سے توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات لکھی جو میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور بزرگوں سے خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اور انہوں نے لکھا کہ بھائی ان لوگوں کا طریقہ ہی یہ تھا، جب زیاد نے جناب حجر بن عدی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کیا اور اس نے حاکم شام کو خط لکھا، تو اس میں جناب حجر بن عدی کے لیے یہ لکھا کہ یہ ترابیہ، آپ غور فرمانا، یہ ترابیہ تیرے خلاف بغاوت کی سازش کر رہا ہے۔ آپ غور فرمانا، یہ ترابیہ تیرے خلاف بغاوت کی سازش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم شام اور اس کے ہم نوا مولا علی کے چاہنے والوں کو ترابیہ یا تراب کہہ کر ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار بھائیے، میں کیا عرض کرا، تراب یا ترابیہ کہہ کے ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس دور میں بھی ایک شخص نے لکھا مولا علی کے سلسلے میں اور ابو تراب کے سلسلے میں اسی طرح کا رویہ اختیار کیا۔ تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی نسل کہاں جا رہی، آپ غور فرمانا، کس کی نسل کہاں جا رہی ہے۔ بس عزیزوں میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ حاکم شام اور اس کے ہواخواہوں کی عادت یہ تھی کہ مولا علی کے چاہنے والوں کو ترابیہ کہتے تھے، مولا علی کے چاہنے والوں کو تراب کہتے تھے۔ ارے اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ مولا علی کے چاہنے والوں کو یہ ترابیہ کہتے تھے یا مولا علی کے چاہنے والوں کو تراب کہتے تھے؟ رسول نے علی کو کہا تھا ابو تراب، آپ غور فرمانا، رسول نے علی کو کہا تھا ابو تراب، انہوں نے شیعوں کو تراب کہنا شروع کیا، شیعوں کو ترابیہ کہنا شروع کیا۔ آپ غور فرمانا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم توہین کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ہماری شان میں گستاخی کرے گا تو جواب علی دیں گے، اگر علی کی شان میں گستاخی کرے گا، کیا سنائے آپ؟ خدا کے لیے سنیے، بیدار ہو کے سنیے، بیدار ہو کے سنیے، اور اگر علی کی شان میں گستاخی کرے گا تو جواب ہم دیں گے۔ اگر تم 1400 سال تک یا جب تک دنیا قائم رہے علی کے چاہنے والوں کو ترابیہ یا تراب کہہ کر ان کی توہین کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم قرآن میں سورہ نبا میں ارشاد کریں گے، آپ غور فرمائیں، ارشاد فرمائیں گے، کیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت کفار پر، مشرکین پر عذاب نازل ہوگا تو وہ ہاتھ مل مل کے کہیں گے، اور کیا کہیں گے کہ یقول الکفار یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ کیا سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز قیامت یہ کافر اور مشرک کہیں گے کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے۔ غور فرمائیں، کیا کہیں گے؟ ایک اور صلوات پر محمد یقول الکافر، کہ یہ کافر کہیں گے، یقول الکافر، یہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کی آخری آیت۔ آپ غور فرمائیں، یہ پچھتا کے کہیں گے کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے۔ آپ غور فرمائیں، کاش ہم بھی تراب ہوتے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ علی کی محبت، جو شیعت آپ غور فرما رہے ہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آتی،
ابھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن قیامت پہ سمجھ میں آئے گا کہ علی کی محبت کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ غور فرمانے، قیامت پہ سمجھ میں آئے گا کہ علی کی محبت کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے چھڑے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب روح کھنچ کے حلق تک آ جائے گی، اور انگلی سے اشارہ کیا، فرمایا جب یہاں پر روح آ جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ شیعت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، تب سمجھ میں آئے گا۔ غور فرمانے، تب سمجھ میں آئے گا کہ شیعت کیا ہے، جہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو عزیزوں، ہم قیامت پہ کہیں کہ کاش ہم بھی علی والے ہوتے، اس سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی بتا دیں کہ ہم اٹھیں تو یا علی، بیٹھیں تو یا علی۔ آپ غور فرمائیں، ایک صلوات پر محمد والے۔ بس عزیزوں، ایسا بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری پہچان ہے کہ ہم مولا علی کے فضائل سنتے ہیں تو والہانہ طور پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری پہچان ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال نے بھی سمجھا، انہوں نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں علی کی فضیلت بیان ہو وہاں تشیع ضرور ہوتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، وہاں تشیع ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ شیعت کی پہچان ہے کہ ہم فضائل علی سنیں اور فضائل علی پر خوش۔ بس عزیزوں، یہی پہچان ہے کہ مولا علی کا نام آئے تو چہرہ کھل جائے، مولا علی کا نام آئے تو چہرہ کھل جائے، اور اس کے بعد نام حسین آئے۔ آفتاب دکن علامہ اختر زیدی نے کیا اچھا شعر کہا، وہ فرماتے ہیں کہ لیا جو نام گلوگیر ہو گئی آواز، حسین کہہ کے علیہ السلام کہہ نہ سکا۔ عزیزوں، رونے کے لیے تو یہ احساس ہی کافی ہے کہ آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ، آل رضا مرحوم نے کیا خوب بیت کہی کہ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، اور آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس مظلومہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے جو جنت کو چھوڑ کے رومال سفید لے کے عزاداروں کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ میرے لال پر رونے والے جمع ہیں۔ عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ رونے کے دن ہے، یہ آنسو بہانے کے دن ہے، یہ گریہ کرنے کے دن ہے۔ میں مصائب میں کوئی کمی نہ کروں گا۔ عزیزوں، آج پہلی محرم ہے۔ آج کی مجلس میں تقریباً ہر سال میں آپ کے سامنے آپ کے آقا حسین کی 6 برس کی بیمار بیٹی سغرا کا تذکرہ کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت ہوا، 28 رجب کو آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔
عزیزو ذرا اندازہ لگائے کہ آج ہمارے گھروں میں آقا حسین کا تعزیہ آ جاتا ہے تو کیسی رونق ہو جاتی، اور اس کے بعد جب گھر سے تعزیہ اڑ جاتا ہے تو کیسی ویرانی کا احساس ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ جب ہمارے گھر سے تعزیہ جاتا ہے تو ہم کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ارے 6 برس کی سغرا، سبھی تو جا رہے ہیں نا، بھیا علی اکبر بھی جا رہے ہیں، بھائی قاسم بھی جا رہے ہیں، چچا عباس بھی جا رہے ہیں، بابا حسین بھی جا رہے ہیں، پھوپھی زینب بھی جا رہے ہیں، بی بی ام کلثوم بھی جا رہے ہیں، مادر علی اصغر رباب بھی جا رہے ہیں، بہن سکینہ بھی جا رہے ہیں، اماں لیلہ بھی جا رہے ہیں۔ ارے سب سے بڑھ کے کمسن علی اصغر بھی جا رہے ہیں۔ اب سغرا کس کے سہارے رہیں گے؟ حسین کی بیمار بیٹی، لیکن بہرحال امام کی مصلحت، سب ساتھ جائیں گے مگر سغرا ساتھ میں جائیں گے۔ بی بی سغرا کبھی جناب زینب کے پاس، پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کر دیجئے مجھے بھی لے چلیں۔ کبھی بی بی ام کلثوم کے پاس آپ کہہ دیجئے اپنے بھیا سے مجھے چھوڑ کے نہ جائیں۔ عزیزو آپ ذرا سوچئے کیا عالم ہوتا ہوگا جب سغرا چچا عباس کے پیروں سے لپٹتی ہوگی، چچا مجھے کس پتہ ہے؟ کیا زبردست بات کہی میر صاحب نے کہ سغرا آواز دے رہی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا۔ اے بابا میں اپنی بیماری کا شکوہ نہ کروں گی، اے بابا مجھے ساتھ لے کے چلیے۔ حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، بیٹی سغرا تمہیں گھر میں رہنا۔ لیکن جب عزیزوں قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، سرکار قمر بنی ہاشم نے سواریوں کا اہتمام کیا تو حسین کا بھی دل بھر آیا۔ بیویوں کو آواز دی کہ جو بیوی بھی ہماری میں سوار ہو پہلے سغرا کے قریب آئے، سر پہ ہاتھ رکھے، چند تسلی و تشفی کے کلمات ادا کرے اور اس کے بعد جا کے ہماری میں سوار ہو جائے۔ ام کلثوم آئیں، سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے، ہم بار بار بھیا عباس کو یاد دلائیں گے کہ اگر سکینہ یہاں ہے تو سغرا وہاں انتظار کر رہی۔ ام رباب آئیں، بی بی سغرا کے لب و رخسار کو چوما، بی بی سغرا ہمیں معلوم ہے کہ علی اصغر کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا، لیکن سغرا ہم جا رہے ہیں جو بھیا کا، جو آقا حسین کا حکم۔ جناب ام کلثوم آئیں، جناب ام رباب آئیں، پھر بی بی ام لیلہ آئیں، سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، سغرا میں ماں ہوں تیری۔ اے سغرا کوئی میرے دل سے پوچھے کہ میں کیسے جا رہی ہوں، لیکن جو آقا حسین کی مرضی۔ عزیزو ساری بیویاں رخصت ہو گئی، سب سے آخر میں شہزادی زینب آئیں، بی بی سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، اے سغرا اگر ہم پلٹ کے آئے تو ملاقات ہوگی، اور اگر نہ پلٹ کے آ سکے تو تجھے بلا لیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ 6 برس کی بچی کا دل ٹوٹ گیا، صبر کا بان ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا پھوپھی اماں آپ مجھ سے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں لیکن مجھے سب معلوم ہے۔ اے پھوپھی اماں میں جانتی ہوں کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے یہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا۔ کہا بیٹی سغرا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ روئیے جی تو روئیے۔ پھوپھی اماں یہ قافلہ واپس نہیں آئے گا۔ کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں۔ کہا بے شک تم بیمار ہو۔ کہا بی بی میں بیمار ہوں۔ اب سنیے عزیزوں، اگر آپ کی کوئی 6 برس کی 7 برس کی بچی ہے تو اسے ذہن میں رکھے آج کے مصائب سنیے گا۔
کہتی ہے پھوپھی اماں میں بیمار ہوں. جب رات کے وقت تمام لوگ اپنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو میں بھی اپنے بستر پر لیٹتی ہوں, لیکن بیماری کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی, تو اکثر رات کو میں جاگتی رہتی ہوں. اے پھوپھی اماں ادھر چند دنوں سے میں یہ دیکھ رہی ہوں, اب سنیے دنوں قیامت ہے قیامت, ادھر چند دنوں سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب نصف شب گزر جاتی ہے, جب آدھی رات گزر جاتی ہے, سب سو رہے ہوتے ہیں, میں جاگ رہی ہوتی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے آسمان سے ہمارے گھر پہ آتی ہے اور آگے کہتی ہے میرے حسین, میرے حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں رہوں گی, کیا اس وقت رہوں گی جب تیرے گلے میں خنجر چل رہا ہوگا, یا اس وقت رہوں گی جب تیرا سر موقع نیزہ میں بلند ہوگا, یا اس وقت رہوں گی جب تیرا سر دشت طلا میں ظالم کے دربار میں رکھا ہوا ہوگا. ایک اماں میں جانتی ہوں کہ اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا. بس عزیزوں ایک یا 2 منٹ کے اندر مجھے تمام ہو رہی ہے. ایک بھی اماں میں جانتی ہوں کہ اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب بھی تڑپ کے آئی امام حسین کے پاس, کہا بھیا اب تک سب نے کہا مگر میں نے نہیں کہا, اے بھیا میں کہہ رہی ہوں اگر مناسب سمجھو تو سغرا کو ساتھ لے کے چلو. ایک مرتبہ حسین نے سر جھکایا, کہا بہن زینب میں ضرور ساتھ لے جاتا, لیکن بہن زینب میں سغرا کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. شہزادی زینب نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بھیا میں دوبارہ نہ کہوں گی کہ سغرا کو ساتھ لے چلو, لیکن بھیا صرف اتنا بتا دو کہ جب اور بچیاں